بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کی اس مجلس میں ڈاکٹر محمد رفعت بحیثیت مدیر ماہنامہ زندگی نو اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد رفعت تحریک اسلامی ہند کے فکری رہنما تھے۔ انہوں نے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی ہند کے ابتدائی رہنماؤں مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا سید حامد علی، مولانا سید احمد عروج قادری، ان تمام حضرات کے بنیادی کتابوں کا، لٹریچر کا مطالعہ کر رکھا تھا اور ان کے معانی، ان کے مشتملات ان کے ذہن میں ہمہ وقت مستحضر رہتے تھے۔ ڈاکٹر رفعت صاحب نے جماعت کے ارکان، کارکنان اور وابستگان کی رہنمائی میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ ہر سطح کے اجتماعات میں ان کی تقریریں ہوتی تھیں۔ وہ تحریک کے بنیادی فکری موضوعات پر اظہار خیال کرتے تھے۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب جماعت اسلامی ہند سے باضابطہ وابستہ ہونے کے بعد مختلف سطحوں پر انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ جب وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بحیثیت لیکچرر آ گئے تھے، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں ابو الفضل انکلیو مقامی جماعت کا امیر بنا دیا گیا تھا۔ 1995 میں انہیں حلقہ دہلی و ہریانہ کا امیر بنایا گیا تھا۔ 16 برس انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ 2011 سے 2015 کی میقات میں انہیں شعبہ تربیت کا سیکرٹری بنایا گیا تھا۔ اس میقات میں وہ تصنیفی اکیڈمی جماعت اسلامی ہند کے، جو کہ مرکزی مکتبہ اسلامی سے شائع ہونے والی کتابوں کی نگرانی کرتی ہے، اس کا انہیں ڈائریکٹر بنایا گیا تھا۔ اگلی میقات میں 2015 سے 19 تک وہ تصنیفی اکیڈمی کے چیئرمین رہے تھے، اور میقات رواں میں جو 2019 سے شروع ہوئی ہے، انہیں سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ CSR کا ڈائریکٹر بنایا گیا تھا۔ 1999 سے وہ جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شورا میں شامل تھے۔ اس سے پہلے سے وہ مجلس نمائندگان کے بھی رکن چلے آ رہے تھے۔ شورا کے اجلاس میں ان کی سرگرم شرکت ہوتی تھی۔ وہ بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے تھے۔ بعض آراء میں اختلافات کا بھی اظہار کرتے تھے، لیکن انہوں نے نظم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ شورا کے بعض فیصلے ان کی رائے کے خلاف بھی اگر ہو جاتے تھے تو وہ ان کو بھی تسلیم کرتے تھے اور ان پر بھی وہ عمل پیرا رہتے تھے۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب نے
ماہنامہ زندگی نو کے مدیر کی حیثیت سے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ ماہنامہ زندگی جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہے۔ اس کا اجرا یوں تو نومبر 1948 سے ہوا تھا۔ ابتدا میں مولانا سید حامد علی اس کے مدیر تھے۔ وہ جماعت اسلامی کے رکن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا ابو سلیم عبدالحی صاحب کے ساتھ مل کر ذاتی طور سے زندگی کا اجرا کیا تھا۔ چند سال کے بعد جماعت اسلامی ہند نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ مولانا سید حامد علی ہی اس کے مدیر رہے تھے۔ تقریباً 1960 تک مولانا سید حامد علی صاحب نے اس کی ادارت کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ 1960 سے مولانا سید احمد عروج قادری صاحب کو اس کا مدیر بنایا گیا تھا۔ تقریباً ربع صدی تک انہوں نے زندگی کی ادارت کی خدمات انجام دیں۔ مئی 1986 میں ان کے انتقال کے بعد مولانا سید جلال الدین عمری کو اس کا مدیر بنایا گیا تھا۔ مولانا نے 5 برس اس کی ادارت کی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب کو 1991 میں مدیر بنایا گیا تھا۔ 2009 تک ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب نے برابر اس کی ادارت کا کام کیا۔ اپریل 2009 میں ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کو زندگی کا مدیر بنایا گیا تھا۔ اگست 2019 تک انہوں نے تقریباً 10 برس اس کی ادارت کی خدمات انجام دیں۔ میں ادارے تحقیق اور تصنیف اسلامی سے مرکز جماعت اسلامی ہند میں 2011 کے اواخر میں منتقل ہوا تھا۔ اس وقت سے برابر ڈاکٹر رفعت صاحب سے میرا قریبی تعلق رہا ہے۔ وہ تصنیفی اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے۔ مجھے اکیڈمی کا سیکرٹری بنایا گیا تھا اور وہ ماہنامہ زندگی نو کے بھی مدیر تھے۔ اگرچہ ماہنامہ زندگی نو سے میرا کوئی رابطے کا تعلق نہیں تھا، لیکن تصنیفی اکیڈمی اور ماہنامہ زندگی نو دونوں میں مجھے ان کی معاونت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہ ماہنامہ زندگی نو کے مضامین بھی مجھے چیک کرنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ نئی مطبوعات پر تبصرے کا بھی کالم انہوں نے میرے حوالے کر رکھا تھا، اور ماہنامہ زندگی کا ایک معروف کالم رسائل و مسائل جو شروع سے اس میں تھا، اور ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب ہی کے زمانے سے یہ کالم مجھ سے متعلق کیا گیا تھا، وہ ڈاکٹر رفعت صاحب کے زمانے میں بھی مجھ سے متعلق رہا۔ یوں تو ڈاکٹر صاحب زندگی نو کی ادارت میں خاصا وقت صرف کرتے تھے۔ وہ تمام مضامین کو کمپوزنگ کرنے سے پہلے بھی دیکھتے تھے، کمپوزنگ کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ ان مضامین کو دیکھتے تھے، اور آخر میں
جب رسالہ فائنل ہو جایا کرتا تھا اس وقت بھی پورے رسالے کا پرنٹ منگا کر ایک بار تمام مضامین کا مطالعہ کرتے تھے، اور ان میں ہر موقع پر وہ ضروری اصلاحات کیا کرتے تھے۔ مشتملات کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کو بھی وہ درست کیا کرتے تھے۔ زندگی کے اشارات یعنی اداریوں کو لکھنے کا بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک منفرد انداز تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی کاپی جو 20-22 صفحات پر مشتمل ہوتی تھی، وہ کاپی اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہ ہر اداریہ وہ اس کاپی میں لکھ کر دیا کرتے تھے۔ وہ خود ہی سے ذاتی طور سے ایک کمپوزر سے انہوں نے بات کر رکھی تھی، اس سے وہ کمپوز کراتے، اس کا پروف دیکھتے، اور پھر وہ ادارے زندگی کو حوالے کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان فیضی صاحب کے زمانے ہی سے زندگی کے اشارات کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ بہت اہم علمی اور فکری مباحث پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کے زمانے میں اس کا تسلسل جاری رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے اداریے اہم علمی، دینی اور تحریکی موضوعات پر مشتمل ہوتے تھے۔ قارئین کو اس کا انتظار رہا کرتا تھا۔ اپنے ان اداریوں کے ذریعے ڈاکٹر رفعت صاحب نے اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے، اور اس طرح وابستگان تحریک کو فکری رہنمائی فراہم کی ہے۔ زندگی نو میں شائع ہونے والا ایک اداریہ جس کا عنوان تھا جماعت اسلامی ہند کی 5 بنیادی خصوصیات، یہ 2010 میں کتابچہ کی صورت میں مرکزی مکتبہ اسلامی سے شائع ہو گیا تھا۔ بعد میں جب میں تصنیفی اکیڈمی کا سیکرٹری تھا تو میں نے ہی یہ رائے دی کہ ڈاکٹر صاحب کے اداریوں کو رسالے سے نکال کر اس کے مجموعے تیار کروائے جائیں، اور ان کی کتابی صورت میں مرکزی مکتبہ اسلامی سے اس کی اشاعت ہو۔ میری اس تجویز کو تصنیفی اکیڈمی کی کمیٹی نے منظور کیا، تو میں نے زندگی نو کی فائلوں سے ڈاکٹر صاحب کے تمام اداریے نکالے اور ان کے مختلف مجموعے تیار کر دیے۔ 3 مجموعے 2015 میں مرکزی مکتبہ اسلامی سے شائع ہو گئے تھے۔ وہ ہیں فرد، معاشرہ اور ریاست، اقامت دین کے تناظر میں۔ دوسرے مجموعے کا نام ہے امت مسلمہ، مشن اور خود شناسی، اور تیسرا مجموعہ ہے عصر حاضر کے پرفریب نعرے۔ اس مؤخر ذکر کتاب میں جدید نظریات، سیکولرزم، قوم پرستی، کثرتیت، جمہوریت، سرودھم سمبھاؤ، اس طرح کے جدید نظریات پر ڈاکٹر صاحب نے اظہار خیال کیا ہے۔ بعد میں 2018 میں نے پھر کچھ اور ان کے مضامین کے، ان کے اداریوں کے مجموعے تیار کیے۔ ان کے 4 مجموعے شائع ہوئے: علم و تحقیق کا اسلامی تناظر، امت مسلمہ کا نظام اجتماعی،
دعوت اور جہاد عصر حاضر کے تناظر میں، اور اسلامی تحریک، سفر اور سمت سفر، یہ 4 مجموعے 2018 میں شائع ہوئے تھے۔ ایک کتابچہ 2019 میں جو زندگی کے 2 اداریوں پر مشتمل ہے وہ شائع ہوا تھا، اس کا نام ہے مسلمان اور ہندوستانی ریاست۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کا ایک اور مجموعہ جس کا نام ہے فکر اسلامی کا سفر، راہ اور راہی، یہ ہدایت پبلشرز نئی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے وہ مضامین ہیں جو ماہنامہ رفیق منزل میں شائع ہوئے تھے۔ اس میں انہوں نے اسلامی تحریک کے کچھ اہم رہنماؤں کے افکار سے بحث کی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسماعیل راجی فاروقی، مریم جمیلہ، مولانا امین حسن اصلاحی، جناب نعیم صدیقی، مولانا اسدالدین اصلاحی، مولانا سید حامد علی، مولانا سید احمد عروج قادری اور ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری کے افکار سے اس میں بحث کی گئی ہے، اور فکر اسلامی کے موضوع پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ آخری زمانے کے تقریباً 1 سال کے اداریے ابھی کسی مجموعے میں شامل نہیں ہو سکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی ایک مجموعہ بہت جلد شائع کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سے خطابات ہیں جو انہوں نے جماعت کے مختلف سطح کے پروگراموں میں پیش کیے تھے، ضرورت ہے کہ ان کو بھی صفحہ قرطاس پر منتقل کیا جائے اور کتابی صورت میں ان کی بھی اشاعت ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب نے 1 دہائی تک زندگی نو کے مدیر کی حیثیت سے جو خدمات انجام دی ہے وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ اس میں ان کے بیش بہا قیمتی خیالات ملتے ہیں۔ انہوں نے فکر اسلامی کی ترجمانی کی ہے۔ ان کے یہ خیالات جو ان کتابوں کی صورت میں موجود ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ تحریک اسلامی کے ارکان اور کارکنان کے لیے رہنمائی کا کام دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔